اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس اجماعی عقیدے پر اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن، احادیث مبارکہ، آثار صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، صوفیاء اور علماء امت کے اقوال سے بیشتر دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کو اگر لیا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے افضلیت کا ایک معیار اور افضلیت کے متعلق ایک اصول بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ افضل و اکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ متقی جو ہے۔ اب قرآن سے ہی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی یعنی اتقا قرآن کریم کس کو کہتا ہے؟ تو سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَتْقَى هُوَ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح تفسیر خازن کے اندر بھی اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اتقا سے مراد یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی، اس کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں پر اس آیت سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان السورۃ نزلت فی ابی بکر رضی اللہ عنہ وروی ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبداللہ بن زبیر وغیرہم۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی اور یہ روایت کیا گیا ہے، یہی روایت کیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عباس سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورۃ اللیل کی تفسیر کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے تحت لکھتے ہیں کہ اتقا سے مراد یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح تفسیر ابی سعود، اس تفسیر کے اندر یہ تفسیر ہے قاضی ابو سعود محمد بن مصطفیٰ العبادی الحنفی، متوفہ 984 ہجری، تو یہ اس کی جلد نمبر 20 ہے اور جلد نمبر 20 کے اندر سورۃ اللیل کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ والآیات نزلت فی حق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین اشترى بلالا فی جماعت۔ تو یہاں پر بھی جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی گئی ہے۔ اور یہ تفسیر جلالین کے اندر بھی یہاں پر اجماع ذکر کیا گیا اور بڑے خوبصورت انداز میں اجماع ذکر کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ وَهَذَا نَزَلَ فِي الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالی عنہ لَمَّا اشْتَرَى بِلَالًا۔ تو اب اسی کے حاشیے میں محشی لکھتے ہیں کہ وَهَذَا نَزَلَ فِي الصِّدِّيقِ رضی اللہ عنہ قال ابن جوزی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں اجمعوا علی انہا نزلت فی ابی بکر، کہ مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی۔ وَفِيهَا التصریح، اور اس میں تصریح ہے بِأَنَّهُ أَتْقَى مِنْ سَائِرِ الْأُمَّةِ وَالْأَتْقَى هُوَ الْأَكْرَمُ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں اتقا ہے اور جو اتقا ہے وہ الاکرم عند اللہ تعالی، اور
وہ اکرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لقوله تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والاکرم عند اللہ هو الافضل، اور جو اکرم ہے اللہ کے نزدیک وہی افضل ہے، ينتج نتیجہ یہ نکلتا ہے انه افضل من بقیت الامت، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ تمام امت سے افضل ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان میں سے یہ بات ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، علماء نے لکھا ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ وہ شخص اہل سنت والجماعت سے